ہم بھی روس سے تیل خریدیں گے جس ریٹ پہ انڈیا تیل خریدے. یہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی بیان ہے. مطلب یہ ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا. انہوں نے بھی ایک آنکھ مار کے اور دوسری آنکھ بند کر دی ادھر کہ تاکہ یہاں بھی پاپولیرٹی ہو. لو جی وہ عمران خان روس سے لینا چاہ رہا تھا اور اب یہ بھی کہتے ہیں جی امریکہ نہیں ہمیں روک سکتا, ہم اپنے مفاد میں کریں گے. تو یہ پالیٹکس چل رہی ہے اس وقت. امریکہ ابھی بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, اور اینٹی امریکنزم ابھی بھی بکتی ہے, اور خان صاحب کو لیے یہ نقصان دہ ہوگا جو انہوں نے ریورس کیا ہے اسٹینڈ اس وقت. اچھا یو ٹرن یہ لیا کہ جی بیسکلی وہ جو سارا بیانیہ تھا سائفر کا, امریکہ نے رجیم چینج کرائی ہے, ڈونلڈ لو بڑا یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے, اور غلامی سے ہم آزادی لے رہے ہیں. حقیقی آزادی کا جو سارا بیانیہ ہے وہ حقیقی آزادی کس سے لے رہے ہیں؟ امریکہ سے حقیقی آزادی لے رہے ہیں نا, جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کی آزادی ہو گئی, اب سلیوری سی امریکہ کے اندر, یہی تھا نا. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانی باتیں بھولیں, ہم آگے بڑھتے ہیں. اور میرا مطلب کچھ اور تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری حکومتوں نے غلامی کی ہے, سیاستدان. تو مطلب ہے کہ یو ٹرن لے لیا انہوں نے. اچھا اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کیوں یو ٹرن لیا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. دیکھیے بہت سے لوگ ان کو کہہ رہے تھے خان صاحب کو کہ اگر آپ نے پاور میں واپس آنا ہے تو یہ جو آپ نے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ سعودی عربیہ, امریکہ, ایمریٹس ایسے ممالک کے ساتھ خراب کی ہوئی ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے, بیکاز پاکستان نیڈز دیئر فرینڈشپ, اور آپ نے تعلقات سب کے ساتھ خراب کیے ہیں. تو مہربانی کریں کچھ اشارے ایسے کرنے شروع کریں کہ آپ وہ حرکتیں نہیں کریں گے, وہ موقف نہیں اختیار کریں گے جو آپ نے پہلے لیا تھا. سعودی عربیہ کے بارے میں تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, امریکہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وہ. تو اب جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ مکا کر کے اور کس اینڈ میک اپ کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کوئی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے, لوگ تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ خود ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہمارے لیے مشکلات کریٹ کر دی ہیں. کوئی ایویڈنس نہیں ہے, یہ آپ بیانیہ جو ہے اپنے پاپولیرٹی کے لیے کر رہے ہیں, اینٹی امریکنزم, یہ ہمارے حق میں نہیں ہے, یہ ہمارے پرابلمز ہیں, ہمیں سارا روٹی پانی سارے پاکستان کا وہاں سے آتا ہے, آپ نے کیا کیا یہ. تو نہیں مان رہے تھے کیونکہ بک رہی تھی نا, یہ بیانیہ بک رہا ہے عوام کے اندر. عوام جو بے روزگار ہے, جو جسے غصہ ہے, جس کے پاس اور کوئی کام کرنے کو نہیں ہے, ملازمتیں نہیں ہیں, پریشان ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی دشمن نظر آنا چاہیے. اور اس وقت گلوبلی امریکہ ایک سامراج پاور ہے, دشمن ہے, تو وہ اینٹی امریکنزم ہر جگہ پہ اور بکتی ہے. تو خان صاحب نے بیچی ہے اینٹی امریکنزم, اب جا کے وہ روکنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیے زیادہ تو کنسپریسی تھیوری میں نہیں جانا چاہیے, مگر کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جس کے بارے میں سوچنا ضرور چاہیے. کیا چیز تبدیل ہوئی ہے پچھلے ہفتے کے اندر خان صاحب کی روزمرہ کی زندگی میں, جس کے ساتھ شاید ان کے ذہن میں کچھ تبدیلی آئی ہو. ایک ہی چیز مجھے نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے آ گئے ہیں لنڈن سے. ان کے صاحبزادے آئے ہوئے ہیں نا, دونوں بچے, جو کہ اتنے سال ان کی جو تھرڈ وائف ہے اس نے اجازت ان کو آنے کی, اور خان صاحب اپنے بچوں سے دور تھے. اب ایک دم وہ آ گئے ہیں. اچھا بظاہراً تو یہ ہے کہ خان صاحب انجرڈ ہیں, اپنے والد کا حال پوچھنے آئے ہیں وغیرہ 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 وغیرہ, مگر شاید کچھ اور بھی اس میں بات ہو کہ شاید وہ کوئی پیغام بھی لائے ہوں. یہ ڈیفینیٹلی یہ تبصرے شروع ہو گئے ہیں اور ہوں گے. دیکھیے ان کی جو والدہ ہے نا, ان کی جو فیملی ہے وہ راس چائلڈس, جو بہت بڑے امریکن فلانتھروپسٹ, انڈسٹریلسٹ, بزنس مین, پاورفل لوگ ہیں, وہ فیملی جو راس چائلڈس کی. تو ان کی جو تعلقات ہیں راس چائلڈس کے ساتھ, راس چائلڈس بڑے اسٹرانگ امریکن سپورٹر, امریکہ کے مطلب ہے کہ ریپبلکن سپورٹرز ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ سو آن اینڈ سو آن. اب یہ عین ممکن ہے کہ پیغام آیا ہو کہ دیکھو ہم تمہارے تعلقات امریکہ کے اگلی ایڈمنسٹریشن, یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ اچھے کر دیں گے, مگر تم بھی تو کچھ کرو, تم بھی تو کوئی پیچھے ہٹو, بیکاز یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا اگر تم امریکہ کو دشمن بنا کے آگے چلنا چاہو گے. تو یہ پیغام آیا ہے کہ ہمیں بھی موقع دو تمہارے تعلقات ٹھیک کرانے کا, اور اگر وہ تم تھوڑے بہت پیچھے ہٹو تو ہم تمہارے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں. تو کیا عمران خان کی مقبولیت میں کمی آئے گی اس سے؟ اب آئیے مقبولیت میں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آدھے لوگ جو خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو اس لیے کر رہے ہیں بس وہ سمجھتے ہیں ہم
زرداریز اور شریف اور بھٹو کو نہیں کر سکتے، بہت ہو گیا. ٹھیک، آدھے جو ہیں ان میں سے بہت بڑا حصہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اینٹی امریکنزم ان کو پسند آتی ہے. اب دیکھیے نا، جو اینٹی امریکنزم جو ہے، یہ مذہبی جماعتیں بھی جو ہیں ساری اینٹی امریکن ہیں، ان کا بھی بہت بڑا سپورٹ بیس ہے. نون لیگ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بات نہیں کرتی، سعودی عربیہ کے خلاف بات نہیں کرتی، وہ سب کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھنا چاہتی. تو سمجھیے ایک ریاست کی سیاسی جماعت ہے. خان صاحب نے ان لوگوں کو چھیڑا ہے جو کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں اینٹی امریکنزم جو بھٹو صاحب کی تھی ان کے ساتھ کھڑے تھے. اینٹی امریکنزم پروگریسو سوچی جاتی ہے، اینٹی امپیریلسٹ بنتی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو بہت دھکا لگا ہوگا یہ سن کے، اور ان میں سے بہت سے مایوس بھی ہو جائیں گے. میں نے خود، مجھے ملے ہیں لوگ، مجھے نے فون کر کے پوچھا ہے کی کیتا ہے نے اسی تے اس واسطے سپورٹ کرنے پہ ایسا کہ سامراج کے خلاف کھڑا ہے، شکر ہے کسی پہ ہمت آئی ہے یہ کرنے کی، اور اس نے جا کے یو ٹرن لے لی ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے اس میں اور باقیوں میں کیا فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نقصان خان صاحب کا ہوگا اس میں. اور آخری بات، یہ جو نون لیگ والے ہیں نا، ان کو سمجھ آ گئی اس بات کی. انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی خان صاحب نے یہ یو ٹرن مارا ہے، انہوں نے ایک الٹا اپنی طرف سے یو ٹرن مار دیا. انہوں نے کہا جی ہم بھی روس سے تیل خریدیں گے جس ریٹ پہ انڈیا تیل خرید رہا ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی بیان ہے. مطلب یہ ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا. انہوں نے بھی ایک آنکھ مار کے اور دوسری آنکھ بند کر دی ادھر، کہ تاکہ یہاں بھی پاپولیرٹی ہو. لو جی، وہ عمران خان روس سے لینا چاہ رہا تھا، اور اب یہ بھی کہتے ہیں جی امریکہ نہیں ہمیں روک سکتا، ہم اپنے مفاد میں کریں گے. تو یہ پالیٹکس چل رہی ہے اس وقت. امریکہ ابھی بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، اور اینٹی امریکنزم ابھی بھی بکتی ہے، اور خان صاحب کو لیے یہ نقصان دہ ہوگا جو انہوں نے ریورس کیا ہے اسٹینڈ اس وقت.